ہم 8 بہنیں تھیں جبکہ اماں بیوہ تھی اور چل پھر بھی نہیں سکتی تھی، مگر مجھے حیرت تھی کہ اماں اپنا تکیہ اٹھاتی تو نیچے سے ہزاروں نوٹ کہاں سے آتے، جبکہ اماں تو معذور ہے اور گھر میں کوئی کمانے والا بھی نہیں۔ تب بھی اماں ہمیں کہتی جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کی اللہ مدد کرتا ہے۔ میں اماں کا راز جاننا چاہتی کیونکہ میں سب بہنوں میں بڑی تھی اور مجھے اماں پر شک سا تھا۔ ایک دن اسکول سے چھٹی کر کے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد میری روح فنا ہو گئی یہ دیکھ کر کے میری چھوٹی بہن اسکول جانے لگی تو اس نے ولولہ مچا دیا کہ ہمارے اسکول میں پارٹی ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میں اسے سمجھاتی رہی کہ امی سے اس بات کا ذکر مت کرنا، خواہ خواہ ان کے دل میں آزاری ہوگی، مگر وہ سمجھنے کی کوشش کرنے تب نہ۔ اس نے امی سے پیسوں کا تقاضا کیا تو انہوں نے تکیہ اٹھا کر ڈھیروں پیسے نکالے اور ہزار کے 2 نوٹ میری بہن کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ امی کے پاس آخر اتنے پیسے کہاں سے آ گئے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو گھر پر فاقوں کی نوبت آئی ہوئی تھی۔ چھوٹی بہن کے جانے کے بعد میں امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس سے استقبال کرنے لگی کہ امی آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے۔ امی مسکرا کر بولی میری پیاری بیٹی، اللہ بہت رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، بس اسی نے ہمارے لیے سبب پیدا کیا ہے۔ یہ بات میری سمجھ سے بالکل ہی باہر تھی کیونکہ ابا کے انتقال کے بعد ہمارے رشتہ دار بھی ہم سے کٹ گئے تھے۔ مدد کرنا تو دور کی بات، انہوں نے فون کرنا بھی بند کر دیا تھا، ہماری خیریت معلوم کرنا بھی گوارا نہ کرتے۔ خیر میں خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا شاید امی کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہوں گے جو انہوں نے مشکل کے وقت سنبھال رکھے ہوں گے، لیکن یہ پھر معمول کا ہی بن گیا تھا۔ امی ہر روز صبح اٹھ کر اپنا تکیہ اٹھاتی تو نیچے سے ڈھیروں پیسے برآمد ہونے لگے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو گئے تھے، ہمارے پاس کسی شے کی کمی نہ رہتی مگر بے چینی سی رہنے لگی۔ آخر امی کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ ہم 8 بہنیں تھی، بھائی کوئی نہیں تھا جو کما کر امی کے پاس پیسے رکھ دیتا، سب سے بڑی بہن میں ہی تھی۔ میں تو خود ابھی کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، میرا دل اب پڑھائی میں بالکل نہ لگتا، مجھے رہ کر امی کا اور ان کے پیسوں کا خیال آتا۔ میری ساری بہنیں ابھی کم عمر اور معصوم تھی، ان کو اپنی ضروریات کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہ تھی اور نہ ہی پریشانی۔ بہنوں کا اچھا برا سوچنا میرا ہی فرض تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں امی کا راز جان کر رہوں گی کہ اچانک ان کے پاس اتنے پیسے خزانہ کہاں سے آ گیا۔ میں بس اسٹیشن پر کھڑی اپنی سوچوں میں گم تھی کہ کالج کی بس گزر گئی اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ میں جب تک اپنی سوچوں سے باہر نکلی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، بس دور جا چکی تھی اور آسمان پر بادل منڈلانے لگے تھے۔ میں ڈری سہمی کھڑی تھی کہ یہ اچانک میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تبھی ہلکی پھلکی بوندا باندی ہونے لگی، سڑک پر رش کم ہونے لگا۔ اچانک میری نظر 3 لڑکوں پر پڑی جو دور کھڑے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میرے تو حسان ہی خطا ہو گئے۔ ڈر میں مجھے کچھ اور نہ سوجا تو میں شیلٹر چھوڑ کر چلنے لگی۔ تب میں نے محسوس کیا کہ وہ لڑکے میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ میں تیز چلنے لگی اور میرے ساتھ سے کتابیں چھوٹ کر زمین بوس ہو گئی۔ ان 3 لڑکوں کے کہکے فضا میں گونجنے لگے۔ تب اچانک ہی وہ خاموش ہو گئے۔ میں کتابیں اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکا اور ان 3 لڑکوں کے درمیان میں کھڑا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کی دکان بس اسٹیشن کے پاس تھی۔ میں نے اکثر محسوس کیا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا کوئی مضبوط وہ مجھے ان لڑکوں کی بری نظر سے بچا لے گا۔ پھر وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ اس دکاندار نے ان 3 لڑکوں کو شرافت سے جانے کا کہا، وہ نہ مانے تو دیکھتے ہی دیکھتے ان تینوں کو ٹکائی شروع کر دی۔ میں بہت گھبرا گئی تھی کہ اب میرا تماشا بنے گا، لیکن اللہ کا لاکھ شکر تھا کہ بارش کی وجہ سے رش بہت کم تھا، جس وجہ سے یہ کاروائی کسی نے بھی نہ دیکھی۔ وہ 3 لڑکے گھبرا کر باغ کھڑے ہوئے۔ یہ دیکھ کر مجھے زندگی میں پہلی بار تحفظ کا احساس محسوس ہوا۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ لڑکا آگے بڑھا اور شوق انداز میں بولا، میں نے محسوس کیا کہ آپ ان بدتمیزوں کی موجودگی میں نہ روئی تھی، یعنی یہ آنسو ڈر کے نہیں تھے، پھر آنکھیں کیوں چھلک پڑی؟ ویسے مجھے خاکسار کو منیب کہتے ہیں۔ میں اس کی اتنی گہری اردو پر کلکلا کر ہنسی۔ پھر وہ بس اسٹاپ پر تب تک میرے ساتھ کھڑا رہا جب تک دوسری بس نہیں آ گئی۔ گھر جا کر مجھے منیب کا خیال آتا رہا۔ صبح ہوئی تو امی نے ایک بار پھر سے تکیہ اٹھایا تو ڈھیروں پیسے برآمد ہوئے۔ میرا ماتھا ٹن گیا۔ میں کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی مگر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں بولی، امی میں مانتی ہوں کہ اللہ کے معجزے ہوا کرتے ہیں، مگر ان معجزوں کے لیے وسیلے ضرور ہوتے ہیں۔
مجھے آپ بتائیں کہ اس معجزے کے پیچھے کون سا وسیلہ ہے؟ میری بات سن کر امی کا رنگ زرد پڑ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ گھبرا گئی ہیں۔ وہ تھوک نگل کر بولی، آم کھاؤ، پیڑ مت گنو، اٹھو چلو، ابھی بس نکل جائے گی، تیار ہو جاؤ۔ بس کا ذکر سن کر مجھے ایک دم سے منیب کا خیال آیا، اس لیے یہ میں بحث چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تیار ہونے لگی۔ آج کالج سے واپسی پر میں پھر سے بس اسٹیشن پر کھڑی تھی جب میں نے منیب کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ بولا، میں نے آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، آج تو ویسے بھی اسٹیشن بڑا پڑا ہے کیونکہ ابھی بس آنے میں 5 منٹ پڑے ہیں۔ منیب بولا، میں یہ سب اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، آپ کی حفاظت کر کے مجھے خود خوشی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے یہ بات سن کر اس قدر اچھا محسوس ہوا کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اب یوں ہر روز منیب میرے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا۔ اس نے مجھے اپنا موبائل نمبر بھی دے رکھا تھا، جب میں گھر جاتی تو اسے ہر روز جا کر فون کرتی۔ منیب نے مجھ سے اجازت مانگی کہ وہ اپنی والدہ کو میرے رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہے۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ اپنی والدہ کو گھر بھیج دے۔ اگلے ہی روز اس کی والدہ میرے لیے رشتہ لے کر ہمارے گھر آئی۔ ہم نے ہر طرح سے بہترین انتظام کیا تھا۔ منیب کی اپنی دکان تھی جو خوب اچھی چلتی۔ امی کو یہ رشتہ مناسب لگا، اس لیے امی نے ہاں کر دی۔ میرے اور منیب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ امی بازار جا کر میرے جہیز کے لیے بہترین چیزیں خرید کر لاتی، جبکہ میں یہ سوچ کر رہ جاتی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ امی سے پیسوں کے متعلق پوچھتی تو وہ فقط اتنا ہی کہتی کہ ہر صبح تکیے کے نیچے سے اتنے پیسے نکل آتے ہیں کہ میں تمہارے جہیز کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک چیز لے کر خرید لیتی ہوں۔ میرے BA کے امتحانات شروع ہو چکے تھے۔ میری شادی کی تاریخ امتحانات کے بعد فوراً رکھی گئی۔ شادی کی خوشی میں مجھ سے پڑھائی تو نہ ہو پائی، مگر پھر بھی میں نے دعائیں کر کے سب امتحانات اچھے انداز میں دیے۔ اب میں پر امید تھی کہ یقیناً نتیجہ اچھا ہوگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ مہندی کی رات میں نے امی کے کمرے میں گزاری۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر کمرے میں ڈھیروں پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ میں ساری رات جاگتی رہی، لیکن میں زیادہ دیر تک اتنی نیند بھگانے میں ناکام رہی۔ صبح 10 بجے میں نے امی کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ امی نے مجھے کہا تھا کہ بارات آنے والی ہے۔ امی بڑے غصے میں تھی۔ وہ بولی، نہ جانے یہ کیسی لڑکی ہے جو اپنی شادی کے دن بھی گورے گدے بیچ کر سو رہی ہے۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو میں کافی پریشان ہو گئی، پھر اٹھ کر جلدی سے اپنی تیاری کرنے لگی۔ اتنی دیر میں میری سہیلیاں بھی آ گئی تھی۔ اسی نے مجھے تولن بنایا۔ میک اپ کرتے کرتے 1 بج گیا تھا۔ مجھے یہ تڑکا لگا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو بارات آ جائے اور میری تیاری مکمل نہ ہو۔ بارات کا وقت 12:30 بجے کا تھا، مگر سب بھی جانتے ہیں کہ ایسے کاموں میں دیر سویر ہو جاتی ہے۔ 2 بجے جب میں تیار ہو گئی تو ایک دم سے ہلکی پھلکی ہو گئی کہ اب بارات آ جائے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اتنے میں میری امی کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے چہرے پر ہوائیں اڑی ہوئی تھی۔ وہ بولی، سمرا، منیب کو فون کر کے پوچھو کہ بارات کہاں رہ گئی ہے، ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ مہمانوں کا بھوک سے برا حال ہو کر رہ گیا ہے۔ میں نے امی کو تسلی دی کہ آ جائے گی بارات، اتنی جلدی کس بات کی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری بارات تو آئے گی ہی نہیں۔ میں منیب کو فون پر فون کرتی رہی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ جب 4 بجے تو ہماری مہمان سب اپنے گھر کی طرف واپس لوٹنے لگے۔ میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ اتنی دیر میری سب سے چھوٹی بہن صفیہ آ گئی۔ وہ بولی، باجی ربیہ کہاں ہے؟ ربیہ مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی کالج آتی جاتی، مگر اس کے امتحانات ہو چکے تھے، اس لیے وہ گھر پر ہی رہتی۔ میں نے روتے روتے ہی جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گئی ہے۔ یوں اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات کے 10 بج گئے، مگر اس کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ بات واضح سی تھی کہ وہ شادی کے ہنگامے کا فائدہ اٹھا کر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ایک بیٹی کی برات نہ آئی اور دوسری بیٹی برات کے ہی رخصت ہو گئی۔ اس صدمے کو امی برداشت نہ کر پائی۔ ان کی شوگر ہائی ہو گئی اور ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ مجھ پر 3 غم ٹوٹ پڑے تھے، مگر میں بڑی ڈھیٹ تھی کہ میں یہ تینوں غم سہ گئی۔ امی کو 2 ہفتے تک ہسپتال میں ایڈمٹ رکھا گیا۔ پھر ڈاکٹروں نے یہ کہہ کر انہیں چھٹی دے دی کہ ہم نے ہر طرح سے کوشش کر لی ہے، مگر اللہ کی رضا کے آگے ہم ڈاکٹر بے بس ہیں۔ ہم آپ کی والدہ کی ٹانگیں ضائع ہونے سے نہیں بچا سکے۔ میری امی ٹانگوں سے مزور ہو گئی تھی۔ اب وہ سارا دن چارپائی پر پڑی رہتی۔ امی کے تکیے کے نیچے سے برآمد ہونے والے پیسوں کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا، بلکہ اب پیسے دگنے ہو گئے تھے۔ یہ کیسے اور کیوں ہو رہا تھا، اس کی مجھے خبر نہ تھی۔
میں گھر میں پڑے اپنے جہیز کے سامان کو دیکھ کر کڑاتی رہتی۔ ایک دن میں نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ اس حرام کے پیسوں سے آپ نے جہیز بنا بنایا تو شاید میری برات واپس نہ جاتی۔ میری باتیں سن کر امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی، مجھے مزید دکھ نہ دو سمرا، میرے دل کے پہلے ہی زخم ابھی تک نہیں بھرے، اب تو باجی چاہتی کہ میں مر ہی جاؤں۔ میں آج امی کے آنسو سے پگھلنے والی نہیں تھی۔ مجھے محبت کا داسا دے کر بیوقوف بنایا کیا، میرے جذبات کو پیروں تلے سے روندا کیا۔ میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں سارے زمانے کو آگ لگا دوں، اس لیے میں امی کے ساتھ بھی گستاخی کر بیٹھی۔ میں بولی، اگر آپ مر گئی تو شاید ان پیسوں کا سلسلہ بھی تھم جائے، شاید ہمارے گھر سے یہ معجزہ بھی ختم ہو جائے۔ میں اتنا کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ باہر سے امی کے رونے کی آوازیں مسلسل آتی رہی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سب سے چھوٹی بہن صفیہ گیٹ کھول کر چیخ پڑی تھی۔ وہ بولی، آپی آپ۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی کہ آخر دیکھوں تو صحیح کون سی آپی ہمارے گھر آئی ہے۔ میں نے باہر جھانکا تو سامنے ربیہ اور منیب کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر میں چکرا کر رہ گئی۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی اور منیب کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ اتنے میں ربیہ نے میرا ہاتھ تھام کر جھٹک دیا اور بولی، آپی میں اپنے شوہر کی یہ توہین برداشت نہیں کروں گی۔ ربیہ کی یہ بات سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا۔ میں ایک لفظ بھی نہ بولنے کے قابل رہی۔ امی نے ربیہ کی طرف دیکھ کر رخ پھیر لیا۔ وہ بھاگ کر امی کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی اور زوروں قطار رونے لگی۔ امی کے پاؤں چومتی جاتی اور ان سے معافی مانگتی جاتی۔ پھر وہ بولی، مجھے لگا کہ اب دوبارہ سانس نہ لے پاؤں گی۔ امی، میں اور منیب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ پھر میرے امتحانات ہو گئے تو میں گھر میں بیٹھ کر رزلٹ کا انتظار کرنے لگی۔ میری اور منیب کی بات موبائل پر ہونے لگی، لیکن ایک دن چھوٹی سی بات پر ہمارے دونوں کے درمیان بہت بڑا جھگڑا ہوا اور ہم دونوں آپس کا پیار ختم کر بیٹھے۔ میں تو سب سے چھپ کر اپنی محبت کا غم مناتی، مگر یہ دوسری لڑکیوں سے محبت کی پنگے ڈالنے لگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپی اور منیب کا رشتہ کیسے پکا ہوا، لیکن جب میں نے منیب کی تصویر دیکھی تو میری محبت ایک بار پھر سے جاگ اٹھی تھی۔ میں نے منیب سے رابطہ کیا اور اسے حقیقت بتا دی کہ سمرا میری بہن ہے، منیب اچھا انسان ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس لیے اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ یوں ہم دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی۔ مگر امی، اگر آج مجھے معلوم ہوتا کہ میری اس حالت سے آپ عمر بھر کے لیے معذور ہو جائیں گے تو میں اپنی محبت کو آپ کے قدموں سے وار دیتی۔ امی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ امی سب ربیہ کی باتیں سن کر رونے لگے۔ امی بولی، ربیہ میں تمہیں ایک شرط پر معاف کروں گی، جب تک سمرا کی شادی نہیں ہو جاتی اس گھر میں قدم نہیں رکھو گی۔ ربیہ نے امی کی شرط منظور کر لی۔ ربیہ میرے قدموں میں گر کر مجھ سے معافیا مانگتی رہی۔ منیب نے بھی میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مگر ان کو معاف کرنے کا ظرف مجھ میں نہ خود میں پاتی۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا، میرا رزلٹ آ گیا۔ میں نے بہت ہی اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ میں نے امی سے اجازت مانگی کہ وہ مجھے اسکول میں ملازمت کرنے دیں۔ امی نے جھٹ سے انکار میں سر ہلا دیا۔ وہ بولی، اللہ کا دیا سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، دولت کی ریل پیل ہے، پھر بھی تمہیں 2 ٹکے کی ملازمت کیوں کرنی ہے؟ میں اپنے غموں میں اس قدر الجھ چکی تھی کہ مجھے دنیا جہان کی ہوش نہ رہی۔ مجھے تو یہ تک بھول گیا تھا کہ ہر صبح امی کے تکیے سے پیسے برآمد ہوتے ہیں۔ اب امی کی بات نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب تو یہ راز معلوم کر کے ہی رہوں گی، اس لیے میں امی کے کمرے میں سونے لگی۔ مجھے امی کے کمرے میں سوتے ہوئے 2 راتیں گزر چکی تھی، مگر ابھی تک میرے ہاتھ کوئی سراغ نہ لگا تھا۔ آج تیسری رات تھی۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک لمحے کی نیند بھی مجھ پر حرام ہوگی۔ یوں ہی قطرہ قطرہ رات پگھلتی رہی، یہاں تک کہ رات کے 3 بج چکے تھے۔ تبھی باہر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی باہر سے ہمارے سین میں کود پڑا ہو۔ خوف میرے پورے وجود میں پھیل گیا تھا۔ میں اپنی نیم آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھنے لگی۔ ہمارے کمرے کے دروازے کو کسی نے دھکیل کر کھولا اور کوئی دبے قدموں سے اندر داخل ہو چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی، کیونکہ وہاں تو ایک 40 سال کا ہینڈسم سا مرد کھڑا تھا۔ میں اس کو غور سے دیکھتی رہی، تبھی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ یہ کیسے یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ آج سے 7 سال قبل کی بات ہے، جب میں اسکول میں پڑھتی تھی۔ مجھے نئی نئی لڑکیوں سے دوستی کرنے کا بہت شوق تھا۔ ہمارے اسکول میں ایک نئی لڑکی نے داخلہ لیا جس کا نام اریبہ تھا۔ وہ کلاس میں ہم سب لڑکیوں سے بڑی تھی، اس لیے اس کے ساتھ کوئی بھی دوستی نہ کرتا۔
مجھے اریبہ کی یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا۔ وہ سارا دن اکیلی بیٹھی رہتی۔ میں نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ دیکھتے ہی دیکھ کے ہم دونوں کی بہت گہری دوستی ہو گئی۔ میرے ابو کے انتقال کو بھی 4 سال ہو چکے تھے۔ ہم بہنیں تب بھی منی سنی تھی۔ 8 بچوں کو تن تنہا پالنا آسان کام نہیں تھا، اس لیے امی زیادہ توجہ نہ دے پاتی۔ میں و اریبہ اکثر اسکول میں روک کر کوئی نہ کوئی کھیل کھیلا کرتے، لیکن میری امی نے مجھے کبھی خبر تک نہ لی کہ میں اسکول سے اتنی دیر گھر کیوں لوٹتی ہوں۔ امی کی اس لاپرواہی نے مجھے شہ دی۔ اب میں اکثر ربیہ کے گھر جانے لگی۔ ایک دن ربیہ بولی، میں تمہاری دوسری سہیلی کے گھر لے کر چلتی ہوں۔ میں نے بھی فٹ سے ہاں کرتی۔ میں اور اریبہ اس کی سہیلی کے گھر چلی گئی۔ اریبہ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود باہر چلی گئی اور کمرے کو لاک کر دیا۔ لاک آواز سن کر میں تو گھبرا گئی، مگر پھر خیال آیا کہ شاید کوئی شرارت کی ہو۔ مگر مجھے بیٹھے بیٹھے جب کافی دیر بیت گئی تو مجھ پر اشکار ہوا کہ یہ شرارت نہ تھی، اب صحیح معنوں میں مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں بھاگ کر دروازے تک گئی اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ تب بھی 2 مرد کمرے میں داخل ہوئے۔ دونوں شکل سے بڑے خطرناک محسوس ہو رہے تھے۔ ایک بولا، اب دروازے پر دوبارہ دستک دینے کی غلطی مت کرنا، ورنہ میں تمہیں بھوکے کتوں کے آگے پھینک دوں گا۔ اس کی بات سن کر تو میں تو لرز گئی تھی۔ مجھے رہ کر امی کا خیال آ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ فکر میں گر رہی ہوں گی۔ میں رو رو کر اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ اتنے میں مغرب کی اذانیں بھی گونجنے لگی۔ اب تو رہی صحیح ہمت بھی جواب دینے لگی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے اٹھ کر دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ ایک بار پھر سے دروازہ کھلا تو میں ایک دم سے توڑ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، مگر اس بار کمرے میں داخل ہونے والا مرد کوئی اور تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گیا تھا۔ وہ بڑی دیر مجھے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر باہر نکل کر اپنے ان آدمیوں کو جھڑکنے لگا۔ پھر مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے گیا اور گاڑی میں بٹھا کر بولا کہ مجھے اپنے گھر کا راستہ بتا دو۔ میں نے گھر کا راستہ بتایا تو وہ خاموشی سے مجھے گھر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میں گھر داخل ہوئی تو چپ چاپ کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اتنی میری امی کمرے میں داخل ہوئی اور میری کمر پر 2 تھپڑ دے کر ماری۔ کب سے تمہیں آوازیں دے رہی تھی، مجال ہے تم نے ایک بار بھی پلٹ کر جواب دیا ہو۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میری امی کو بالکل بھی خبر نہ ہوئی تھی کہ میں اتنی دیر تک گھر سے غائب رہی ہوں۔ مجھے امی پر بڑا غصہ آیا۔ اس دن کے بعد میں اپنی بہنوں کا خود سے خیال رکھنے لگی۔ اگلے دن اسکول گئی تو اریبہ نہ آئی تھی، پھر وہ کبھی بھی لوٹ کر اسکول نہ آئی۔ اب سامنے اس مرد کو دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ یہ تو وہی تھا جس نے مجھے اس شام گھر تک پہنچایا۔ وہ اب میرے گھر آخر کیا لینے آیا تھا؟ اس آدمی نے امی کا تکیہ اٹھایا اور نیچے پیسے رکھ دیے۔ وہ جیسے ہی پلٹنے لگا، امی نے اس کی کلائی سے پکڑ کر روک لیا۔ امی غصے سے بولی، کون ہو تم؟ میں نے جلدی سے اٹھ کر کمرے کا بڑا بلب روشن کر دیا۔ سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ امی کی نظر جیسے ہی اس مرد پر پڑی، امی چیخ کر بولی، سرفراز یہ تم ہو؟ میں آگے بڑھی اور روتے ہوئے بولی، آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ مرد آگے پڑا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں تمہیں سب کچھ بتانے آیا ہوں۔ میرا نام سرفراز ہے۔ جوانی میں میری شادی اپنی یتیم ماموں کی بیٹی سے ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی جانتی ہو کون تھی تم؟ وہ تمہاری ماں تھی۔ مجھے تمہاری ماں سے نفرت تھی۔ میں اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر میری والدہ نے اپنی بائی کی محبت میں مجبور ہو کر مجھ سے شادی کر دی۔ جب میری بیوی حاملہ ہوئی تو میں نے اس پر بدکاری کا الزام لگا دیا اور کہا کہ یہ تو میری اولاد ہی نہیں ہے، نہ جانے کس کا گناہ اپنی کوکھ میں لے کر پھر رہی ہے۔ میں نے اس کو بدنام کر کے گھر سے نکال تو دیا، لیکن اس نے مجھے بتوا دی کہ تم ساری زندگی اولاد کو ترسو، لیکن میں نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ یوں میں گاؤں چھوڑ کر شہر چلا گیا اور چھوٹی موٹی ڈکیتیاں کر کے پیسے کمانے لگا۔ پھر میں گناہوں کی دلدل میں دھنستا ہی چلا گیا اور میں بچیوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا۔ تمہیں بھی اریبہ اغوا کر کے میرے پاس لے کر آئی تھی، مگر میں نے تمہیں پہچان لیا۔ اس دن میں نے گناہوں سے توبہ کر لی۔ پھر میں نے شادی کی، مگر مجھے اولاد نہ ہوئی۔ اب تک اولاد کو ترستا رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری والدہ کی شادی کر لی تھی اور دوسری شادی اس کی 7 بیٹیاں تھی۔ پھر مجھے اس کے شوہر کے انتقال اور تم لوگوں کی غربت کا پتہ چلا، تو میں نے رات کے اندھیرے میں سب سے چھپ کر اللہ کو گواہ بنا کر تم لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ اب میں تم دونوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ مجھے لگا تھا کہ میری والدہ نفرت سے منہ پھیر لے گی، مگر ان کی بات سن کر میں تو ششد رہ گئی۔ امی بولی، جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، اب دوبارہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا
اور نہ ہی پیسے بیچنا۔ میں نے امی کو دیکھا دیکھی اپنے اس باپ کو معاف کر دیا جس کو میں نے کبھی باپ مانا نہ تھا اور نہ ہی میں اسے جانتی تھی۔ اب میں اسکول میں جاب کرتی اور ہم کسی کے احسان کے بغیر گزارا کر رہے تھے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں۔